السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہفتہ واری عورتوں کی تعلیم میں تشریف لائی ہوئی خواتین، آج سبق نمبر 6 شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے یہ سلسلہ جاری رکھا اور سبق نمبر 6 شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے موت سے متعلق کچھ باتوں کو سننا چاہیے۔ انسان کی جو زندگی ہے، 60-70 سالہ زندگی، اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ حیات ہمیشہ والی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن موت پا کر چلا گیا ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، صحابہ ہو، کوئی بھی ہو، اس دنیا سے رخصت ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اور اس زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کی بندگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور مخلوق کی خدمت ہے۔ انسان دنیا میں پڑھ کر دنیا کے آرام میں، راحت میں، عیش مستی میں زندگی گزارتے ہوئے موت کو بھلا دیتا ہے۔ موت سے اس قدر آدمی غافل ہو جاتا ہے کہ وہ یوں سمجھتا ہے گویا کہ ہمیشہ اس کو اسی دنیا میں رہنا ہے۔ مکان کی تعمیر کر رہا ہے، بلڈنگوں پر بلڈنگ بنا رہا ہے، فیکٹری کمپنیوں پر کمپنیاں کھول رہا ہے، بینک بیلنس جماتا ہے، روزانہ پیسوں کو گنتا ہے، شمار کرتا ہے، اور ہر آنے والے دن کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا پروگرام، ایجنڈا، یہ سب ہوتا ہے، اور ہے وہ آخرت سے غافل، موت سے غافل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
اکثرو ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کرو۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ دنیا میں انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ مکان چاہے جتنا مضبوط ہو، پیسہ چاہے لاکھوں کروڑوں اس کے پاس ہو، صحت چاہے جیسی کیوں نہ ہو، ظاہری اعتبار سے ابھی وہ جوان ہے، بڑھاپے کے لیے اور 40-50 سال باقی ہے، لیکن موت کا کوئی یقین نہیں ہے۔ موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کس حالت میں آ جائے، معلوم نہیں۔ تو آدمی دنیاوی مشاغل میں رہ کر، دنیاوی کام و کاج میں پڑ کر کہیں موت سے غافل نہ ہو جائے۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ موت کو یاد کرتے رہو، اور کیسے یاد کرنا؟ کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ اکثرو فرمایا ہے۔ کثرت کا مطلب عربی زبان میں کم سے کم 3 مرتبہ ہے۔ آدمی کو دن بھر میں کم از کم 3 مرتبہ موت کو یاد کرنا چاہیے۔ صبح میں اٹھتا ہے تو وہ یاد کرے کہ میں رات کو سویا تھا، موت کی بہن ہے نیند، اللہ چاہتا تو مجھے اسی طرح سلا کر کے رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے مجھے جگا دیا، صبح میں ایک نئی زندگی مجھے ملی۔ تو فجر کے وقت میں صبح میں اٹھتے ہی دعا پڑھ کر اپنی موت کو یاد کرے، اور دوپہر میں، دن میں کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے سوئے، اس وقت بھی دعا پڑھ کر کے سوئے، اور اٹھے تو موت کو یاد کرے، اور رات میں تو آدمی سوتا ہی ہے، اس وقت بھی دعا پڑھے، یاد کرے موت کو۔ تو کم از کم دن بھر میں آدمی کو 3 مرتبہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے۔ اگر کسی آدمی کو موت کا تصور روزانہ ہونے لگے تو بہت سارے مسائل اس کے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ آج ساری پریشانی اور مصیبتیں اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ دنیا پرماننٹ ہے، ہماری دنیاوی زندگی ہمیشہ والی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ کر کے رکھا ہوا ہے، اسی لیے ساری پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں۔ موت آدمی کے ذہن میں رہے، مجھے ایک دن مرنا ہے، تو وہ جھوٹ سے بچے گا، غیبت کرنے سے بچے گا، ان کی برائیاں کرنے سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، نماز کا اہتمام کرے گا، قرآن پڑھا کرے گا، کسی کا مال حرام طریقے سے نہیں لے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی کو تنگ اور پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ اسے موت یاد ہے۔ آج اگر ابھی اسی وقت بیٹھے بیٹھے موت آ جائے، کیا میں اس لائق ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب دے سکوں؟ آدمی اگر اس بات کو سوچ لے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ارے بھائی، دنیا میں چند دن کے لیے رہنا ہے، اب موت کب آئے گی معلوم نہیں، اس لیے کوئی بھی غلط کام نہ کرے، کوئی بھی اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا کام نہ کرے۔ تو اس حدیث سے کیا یہ ہمیں سبق ملا کہ روزانہ کم از کم 3 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا مونڈھا پکڑا۔ مونڈھا یعنی یہ شولڈر، مونڈھا، جب سامنے والے آدمی کے دونوں مونڈھوں پر ہاتھ رکھا جائے
اور اس کو پکڑا جائے اور کوئی بات کہی جائے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص نصیحت کی جا رہی ہے۔ آپ اپنے سامنے والے آدمی کے دونوں کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بات کریں تو مطلب کیا کوئی خاص بات آپ بتانے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں مونڈھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، یا ایک مونڈھے پر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ تو دنیا میں اس طرح رہ جیسا کہ تو پردیسی ہے، فارنر ہے۔ جیسے لوگ یہاں سے سعودی عرب جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، دبئی جاتے ہیں، شارجہ جاتے ہیں، امریکہ لندن وغیرہ جاتے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد وہاں کے رہنے والے ہندوستانی کیا سمجھتے ہیں؟ 2 سال یہاں فیکٹری میں کمپنی میں کام کرنا ہے، 2 سال کے بعد لوٹ کر مجھے اپنے اصلی وطن، اصلی جگہ ہندوستان واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو جس طرح ایک پردیسی آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے یہاں اس ملک میں دبئی، سعودی، لندن، امریکہ میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، میں تو یہاں ٹیمپروری نوکری کے لیے آیا ہوا ہوں اور واپس مجھے چل کر کے اپنے ہی ہندوستان جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے عبداللہ تم اس طرح سے دنیا میں زندگی گزارو جیسا کہ کوئی پردیسی کسی ملک میں زندگی گزارتا ہے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ اور حضور نے فرمایا دنیا میں تم اس طرح زندگی گزارو جیسا کہ مسافر زندگی گزارتا ہے۔ آپ سفر میں کہیں چلے گئے، سفر میں بس میں آدمی جاتا ہے، کار میں جاتا ہے، کسی شہر جاتا ہے، مثال کے طور پر یہاں سے آپ بنگلور چلے گئے، وہاں آپ ہیں تو کیا بنگلور میں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں، بس بنگلور میں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 1 دن 2 دن کا کام ہے، لوٹ کر واپس اپنے مدن پلی آ جانا ہے۔ تو مسافر کی طرح، راستہ گزرنے والے کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ بنگلور آپ جا رہے ہیں، راستے میں کسی جگہ رکنا پڑا، کسی درخت کے پاس گاڑی کو آپ نے کھڑی کیا، اب وہاں درخت کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نہیں، لیکن آپ کو بیٹھنا ہے تھوڑی دیر تو آپ مٹی پر ہی بیٹھ جاتے ہیں، یا کوئی پتھر ملا اسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ دھوپ ہے، گرمی ہے یا بارش ہے، سب چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں کہ 1-2 منٹ کی بات ہے یا 10-15 منٹ کے لیے مجھے یہاں رکنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ تو ایک مسافر کی طرح آدمی کو زندگی گزارنا ہے۔ بس میں بیٹھ کر کے آپ جا رہے ہیں، بس میں سیٹ کنوینینٹ والی نہیں ملی تب بھی ایڈجسٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا سفر ہے، 2-3 گھنٹے کا سفر ہے، چلو برداشت کر لیتا ہوں، میرے رائٹ سائڈ کون ہے، لیفٹ سائڈ کون ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے۔ 1-2 گھنٹے کا کام ہے، 1-2 گھنٹہ ہی بس میں بیٹھے رہنا ہے، اس لیے صبر کر کے اس سفر کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی بھی ایک مسافر کی طرح گزارنا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے ٹیمپروری ہے، یہاں کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی ٹینشن ہے، کبھی پولیس اسٹیشن، کبھی ایجوکیشن، کبھی ہسپتال، کبھی کچھ اور، کبھی کچھ اور، یہ تو دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ بس صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ گزار دینا ہے۔ خوشی خوشی سب کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اس طرح زندگی گزار دینا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے شاگردوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے اللہ کے بندے جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، معلوم نہیں کہ رات ہی میں تیری موت آ جائے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ،
اور جب تو صبح کو اٹھے تو شام کا انتظار مت کر، کیا معلوم دن ہی میں تمہاری موت آ جائے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور صحت کے زمانے میں کچھ توشہ کر لے بیماری کا زمانہ آنے سے پہلے، کیونکہ آدمی بیمار ہوگا کچھ نہیں کر پائے گا۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتا، گرم پانی سے کرنا پڑتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتا، بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے۔ ابھی مجھے ایک دن بخار ہو گیا تو میں نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی، 1 رکعت کھڑی ہو کر، 1 رکعت بیٹھ کر کے، گرم پانی سے وضو کر کے۔ تو آدمی اگر بیمار پڑ جائے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جو صحت کا زمانہ ہے، تندرستی کا زمانہ ہے، اس کو ویسٹ نہیں کرنا، بلکہ اس میں خوب عبادت کرنا، خوب آخرت کے لیے تیاری کر لینا۔ اسی طرح دنیا کا کوئی کام ہے اس کو کر لینا، صحت ہے بھی، طبیعت ٹھیک ہے، کام کرو، ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے تو کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، آگے فرمایا جب تک تمہاری زندگی باقی ہے موت کے لیے تیاری کر لو، مرنے کے بعد کام آنے والی چیزوں کو اختیار کرو۔ ابھی زندگی ہے، آدمی کچھ پڑھ سکتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہیں، شاہی تخت ہے، آپ کے وزیر ہیں بہت سارے، تخت کے اوپر سوار ہو کر آپ ہوا میں اڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا ہوا اس کو اٹھا کر لے جاتی تھی، اس زمانے کا وہ ڈرون، ایروپلین، ہوا اس کو ہوا میں اڑا کر کے لے جاتی تھی۔ ہوا میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے تھے تو راستے میں ایک گاؤں والا، کھیڑے والا اپنے کھیت میں کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ہوا میں اڑتے ہوئے تخت کو دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ کی ذات کتنی عجیب و غریب ہے کہ اتنا بڑا تخت جس کے اوپر اتنے سارے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا میں اڑتے ہوئے وہ تخت جا رہا ہے۔ وہ تخت آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ ہوا نے کیا کیا، اس بوڑھے آدمی نے جو سبحان اللہ کہا، اس آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا کہ بوڑھے آدمی نے ہمارے تخت کو دیکھ کر کے سبحان اللہ کہا، چلو واپس اس کے پاس چلتے ہیں۔ تخت کو واپس گھمایا پیچھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سے اڑتے ہوئے اس بوڑھے آدمی کے قریب پہنچے اور اس بوڑھے آدمی سے پوچھا، ارے بڑے میاں آپ نے ابھی کیا کہا؟ بڑے میاں ڈرنے لگے، پتہ نہیں کیا میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ حضرت نے کہا نہیں تم نے ابھی کیا کہا وہ بتاؤ۔ تو اس بوڑھے آدمی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت اتنا وزن یہ تخت اٹھا کر کے ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا ہے، ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا ہے، تو میں نے اس کو دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے وزندار تخت کو ہوا کس طریقے سے اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ تو میری زبان سے نکلا سبحان اللہ، اللہ کی بڑی تعریف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارے بھائی میرا جو تخت ہوا میں اڑ کر کے جا رہا ہے، یہ بادشاہت، یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ طاقت، یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن جو تم نے اپنی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس کا ثواب تمہیں مرنے کے بعد بھی آنے والا ہے۔
اس سبحان اللہ کا اجر تم کو مرنے کے بعد بھی ملنے والا ہے۔ یہ تو دنیا ہے، تخت و تاج، بادشاہت، حکومت، یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہمیشہ ساتھ آنے والی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نصیحت فرمائی کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے، اس زندگی کی قدر کر لو، جتنا ہو سکے اس میں عبادت کر لو، اچھے کام کر لو موت آنے سے پہلے، کیونکہ موت آ جائے گی تو پھر مرنے کے بعد آدمی کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ یہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ الگ ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ الگ صحابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ کیا ہے؟ ایمان والے کو ملنے والے جتنے بھی تحائف ہیں، گفٹس ہیں، اس میں سب سے بہترین گفٹ اور تحفہ کیا چیز ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں اسکول میں پڑھنے کے زمانے میں فرسٹ آ گئے تو ہیڈ ماسٹر نے ایک پین گفٹ میں دے دیا، بہت بڑا گفٹ سمجھتے ہیں۔ اور تھوڑا کالج یونیورسٹی میں فرسٹ آ گئے تو گولڈ میڈل مل گیا تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ایک گفٹ ہے۔ پدم بھوشن ایوارڈ مل گیا تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گفٹ مل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان والے کے لیے سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی چیز ہے تو موت ہے، کیونکہ مرنے کے بعد آدمی اس اللہ کو دیکھ لیتا ہے جس کی وہ بندگی کیا کرتا تھا۔ مرنے کے بعد آدمی دنیا میں اس نے کیا کیا اچھے کام کیے اس کا بدلہ دیکھ لیتا ہے۔ اس لیے موت سب سے بڑا تحفہ اور انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا، کہا کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں، ہزاروں روپیہ خرچ ہو گیا، لاکھوں روپیے خرچ ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور بیماری میں آدمی تڑپ رہا ہے، کھانستا ہے، کھکارتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، صحیح سے بات نہیں کر سکتا، کسی کو دیکھ نہیں سکتا، کھاتا ہے تو ہضم نہیں ہوتا، پیشاب پاخانہ صحیح سے نہیں ہو پاتا، آدمی پریشان ہے۔ اب موت آ جائے تو ساری بیماریوں کی پریشانی ختم۔ ایک آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، چاروں طرف سے لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اب اس کو اچانک موت آ گئی تو ان تمام دنیاوی پریشانیوں سے آدمی نجات پا لیتا ہے۔ اور اگر وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، قبر میں ایک دم سکون کے ساتھ وہ سو جائے گا قیامت تک کے لیے۔ جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، جنت کا نور اس میں قبر میں روشن ہو رہا ہے، فرشتے آ کر کے خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں، ہر طرح کی چیز وہاں اس کو ملتی ہے۔ اس سے بڑا انعام اور تحفہ کیا ہے؟ تو ایمان والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ اگر کوئی ہے تو وہ موت ہے۔ سب سے بڑا فائدہ موت کا کیا؟ ایمان والا مرنے کے بعد اپنے اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ لیتا ہے مرنے کے بعد، یا تو فوراً یا پھر آگے چل کر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو وہ پا لیتا ہے، اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا بھی اچانک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ السلام علیکم۔ موت کا جو فرشتہ ہوتا ہے عزرائیل علیہ السلام، ملک الموت، یہ پیغمبروں کی روح کو قبض کرنے جب جاتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے، سلام کر کے بعد میں ان کی روح کو نکالتا ہے۔
ہمارے پاس آئے، عام لوگوں کے پاس آئے تو سلام علام کچھ نہیں، ڈائریکٹ اٹیک کر دیتا ہے ملک الموت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا اور کہنے لگا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کا وقت آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم فرمایا ہے، آپ تشریف لے چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی رکو، میں کون ہوں؟ اللہ کا خلیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خاص دوست بنایا ہوا ہے۔ کیا کوئی دوست اپنے دوست کو مار سکتا ہے؟ ملک الموت کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاؤ جاؤ، اس کا جواب لے کر آنا، بعد میں میری روح قبض کرنا۔ ملک الموت گیا اللہ کے پاس اور کہنے لگا اے اللہ، میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے گیا تیرے حکم سے، لیکن وہاں تو مناظرہ ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کیا کوئی دوست اپنے دوست کو مار سکتا ہے؟ اے اللہ تو ان کا دوست ہے، پھر ان کو کیوں مارتا ہے تو؟ رہنے دو دنیا میں۔ ملک الموت کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہے نا، اس کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا جاؤ جاؤ، میرے خلیل سے کہنا کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملنا پسند نہیں کرتا؟ کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملنا پسند نہیں کرتا؟ یہی ہے اس کا جواب۔ جاؤ۔ ملک الموت آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جواب سنایا کہ دیکھیے اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ آپ کا دوست ہے، کیا ایک دوست دوسرے دوست سے ملنا پسند نہیں کرتا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے بھائی مجھے فوراً لے چلو یہاں سے، میری روح قبض کر لو۔ تو موت کیا ہے؟ ایک ایمان والے بندے کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ مرنے کے بعد اس بندے کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ موت کی تمنا نہیں کرنا کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ بہت سارے لوگ بولتے رہتے ہیں کچھ پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، بیماری ہے یا جھگڑے چل رہے ہیں، مائیں بھی بد دعائیں دیتی رہتی، تو مر گیا تو اچھا رہے، بچوں کو گالیاں دیتی رہتی، ماں کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، تو لنگڑا ہو جانا، گھدا ہو جانا، فلاں ہو جانا، اور خود کے لیے بھی عورتیں بولتی رہتی ہیں مجھے موت آ جائے، فلاں آ جائے۔ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ نیک ہیں اور آپ موت کی تمنا کر رہی ہیں تو کیا ہوگا؟ جلدی آپ مر جائیں گی، تو آپ چونکہ پہلے سے نیک ہیں تو بہت سارے نیک اعمال آپ نہیں کر پائیں گی موت کی وجہ سے، اس لیے منع کیا گیا موت کی تمنا مت کرو۔ ہاں یہ دعا مانگو کہ اے اللہ جب بھی موت آئے تو اچھی موت آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی موت آ جائے اس طرح دعا نہیں مانگنا، کیونکہ آپ نیک ہیں تو جتنی بھی زندگی ملے نیک اعمال کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا رہے گا، جب ٹائم آئے گا جائیں گے ایک دن۔ اور اگر آپ بری ہیں، انسان اگر برا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے موت دے دے، موت کی تمنا وہ کرتا ہے اور مر جائے تو اسی وقت بغیر توبہ کے جہنم میں جائے گا، گنہگار ہے نا وہ، موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ آئندہ کی زندگی کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں، کب اس کو ہدایت مل جائے، کب وہ نیک بن جائے، کب اس کو توبہ کرنے کی توفیق مل جائے موت سے پہلے۔ اس لیے موت کی تمنا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ آدمی پریشان رہتا ہے، موت چاہتا ہے وہ اور پریشان رہتا ہے، پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی کا دل چاہتا ہے میں مر گیا تو اچھا ہے،
اس طرح آدمی کا دل چاہتا ہے کہ بولے. تو حضور نے ایک دعا سکھائی ہے کہ موت کی تمنا مت کرو. اگر تم دنیا سے بالکل بیزار آ چکے ہو، پریشان ہو، تنگ ہو، تو یہ دعا پڑھا کرو بس. کیا دعا ہے؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ، میرے لیے جب تک زندگی بہتر ہو، اچھی ہو، اس وقت تک مجھے زندگی عطا فرما. دیکھو کتنی پیاری دعا. اے اللہ، میرے لیے جب تک زندگی، زندہ رہنا بہتر ہے، اے اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھ. اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہے تو اس وقت مجھے دنیا سے اٹھا لے. کتنی پیاری دعا ہے. یہ دعا کو پڑھا کرے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا کہ جب تک دنیا میں رہنا بہتر ہے آپ کو زندگی ملے گی، اور جب مرنا بہتر ہے تو آپ کو موت نصیب ہوگی. میں روزانہ یہ دعا پڑھتا ہوں. مسجد میں بھی 5 وقت جو نمازیں ہیں اس میں جو دعائیں میں کراتا ہوں، اس میں یہ دعا میں ضرور مقتدیوں کو کراتا ہوں، پڑھتا ہوں. انشاءاللہ یہ دعا بھی اگلے سبق میں آپ کو یاد کر کے دے دوں گا اور واٹس ایپ پر بھی بھیج دوں گا، اس کا ٹرانسلیشن بھی سب انشاءاللہ. خیر، تو یہ کچھ ضروری باتیں ہوئی موت سے متعلق. اب آگے سبق نمبر 6 شروع ہو رہا ہے. آپ اپنا پیپر اوپن کر کے دیکھ لیں. سبق نمبر 6 ہے، انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضیلت وضو، وضو کی فضیلت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی. جب آدمی وضو کرتا ہے اور سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، مسواک بھی کرتا ہے، بیٹھ کر وضو کرتا ہے اور پانی بھی صحیح سے استعمال کرتا ہے، سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، پھر چہرہ 3 بار دھونا، یہ جو پورا سنت طریقہ ہے وضو کا، بہترین انداز میں آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرے سے، ہاتھ سے، پیر سے، سر سے، حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے وضو کی. تو ہر نماز کے لیے جب آپ وضو کریں تو یہ دعا کرتے ہوئے بھی وضو کریں کہ اے اللہ میرے گناہ کو اس وضو کے ذریعے جھاڑ دے. بڑا ثواب بھی ملے گا اور گناہ بھی ویسے بھی جھڑ جاتے ہیں، اگر دعا بھی کر لیں تو اچھا ہے. حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ارشاد فرمایا کہ تم گھروں کو لازم پکڑ لو، بے شک وہی تمہارے لیے جہاد ہے. عورتوں کو حضور نے کیا فرمایا کہ تم گھروں کو لازم پکڑ لو، یعنی تمہارا کام کیا؟ گھر کے اندر کا کام کرنا، گھر کے اندر رہنا. گھر سے باہر کا کام تو مرد کا ہے، باہر کا کام کوئی بھی عورت کا نہیں ہے. ہاں کوئی ضرورت پڑ جائے، کسی سہیلی سے ملنے جانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، بینک جانا ہے، اس طرح ضروری کاموں کے لیے پردے کے ساتھ جائے. دن میں جائیں یا رات میں جانا ہے تو اپنے کسی محرم کے ساتھ، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، جائیں آئیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بلا وجہ، بلا ضرورت راستوں میں گھومنا پھرنا عورتوں کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں. حضور نے فرمایا گھروں کے اندر تمہارا رہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے تمہارے لیے. جہاد کی کتنی فضیلت ہے. تو عورت کو کہا کہ تمہارے لیے یہ سب سے بڑا جہاد ہے، مجاہدہ ہے، اپنے آپ کے اوپر ایک زور ہے یہ کہ تم اپنے گھر کے اندر ہی رہو، باہر بلا وجہ نہ نکلو. بڑا ثواب ملے گا. جو عورت گھر کے اندر ہی رہتی ہے، بغیر عذر کے باہر نہیں آتی. یہ ایک مسئلہ میں یہاں پر بتا دیتا ہوں
तरकारी बेचने वाला आता है, गैस वाला आता है, पानी वाला आता है, दूध वाला आता है। औरतें चेहरा खुला है इसी तरह बाहर आ जाती है, इसी तरह बाहर घर के दरवाजे से बाहर निकल जाती हैं, बाहर का गेट ओपन करके रोड तक भी आ जाती हैं तरकारी लेने, फला लेने। बिल्कुल गलत है। औरतों को चाहिए कि अगर मर्द घर में नहीं है और ज़रूरत के लिए पानी लेना है, तरकारी लेना है, तो पर्दे के साथ आए, बुर्का पहन करके बाहर आए, चेहरे को भी ढांपे, वरना बेपर्दगी का गुनाह होगा। मसनून दुआ, वज़ू के बाद की दुआ, ये उर्दू में जो है कटी लिखा हुआ है बाय मिस्टेक। वज़ू के बाद की दुआ, वज़ू के बाद की क्या दुआ है? दुअम कलिमा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ है। क्या तर्जुमा है इसका? ऐ अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी इबादत के लायक वही है, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है अल्लाह ताला, सारी कायनात को चलाने में वही अकेला है, कोई भी उसके साथ में शरीक पार्टनर नहीं है, अकेला ही चला रहा है। ड्यूटी दे रखी है फरिश्तों को, फला को, लेकिन मालिक वो अकेला है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ना है, सुन्नत है। और दूसरी दुआ क्या वज़ू के बाद? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ऐ अल्लाह, मुझे बहुत तौबा करने वालों में और खूब पाक रहने वालों में शामिल कर दे। ये दुआ है, कितनी प्यारी दुआ है। ऐ अल्लाह, मुझे बहुत तौबा करने वाले लोगों में शामिल कर दे, यानी मुझे खूब तौबा करने की तौफीक अता फरमा, और खूब पाक रहने वालों में शामिल कर दे, यानी मुझे एकदम पाकीज़ा बना, मेरा दिलो दिमाग हर एतबार से मैं पाक रहूं, ऐ अल्लाह मुझे बना। तो वज़ू के बाद ये दोनों दुआएं पढ़ना चाहिए। फजीलत क्या है इसकी? आगे लिखा है, जो कोई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई तुम में से वज़ू करे और मुकम्मल वज़ू करे और वज़ू के बाद कलिमाए शहादत और उसके बाद की दुआ पढ़े, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाएंगे। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। वज़ू के बाद कलिमे शहादत पढ़ना और जो दूसरी दुआ है वो भी पढ़ना, उसके लिए क्या फजीलत है? जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाएंगे। वो जिस दरवाज़े से भी चाहेगा जन्नत में जा सकेगा। मरने के बाद क़यामत में ऐसे आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाए। क़यामत में 8 दरवाज़े उसके लिए खुल गए, जिस दरवाज़े से चाहे औरत या मर्द जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। तो हर वज़ू के बाद आप लोग ये दुआ पढ़ा करें। अटैच्ड बाथरूम है, उसके अंदर वज़ू करे तो वहाँ नहीं पढ़ना ये दुआ, बाहर आकर के पढ़ना है दोनों दुआएं। नमाज का मसला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसने सूरह फातिहा और उस पर कोई सूरत मज़ीद क़िरात ना की हो। हर नमाज के अंदर नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, उसके बाद औज़ बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो सूरत है ये पढ़ना, चाहे फ़र्ज़ नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, नफिल नमाज हो, वितर नमाज हो, कोई भी नमाज हो। इस सूरत को पढ़ने के बाद दूसरी कोई सूरत पढ़ना, चाहे मुकम्मल सूरत पढ़े या कम से कम 3 आयतें पढ़ें।
جب جا کر کے نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوتی. تو لہٰذا سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں کوئی اور سورت لازمی پڑھنی چاہیے. مسائل. وضو کے باقی مستحبات. اس سے پہلے وضو کے مستحبات، وضو میں پسندیدہ اعمال 7 گنوائے گئے تھے، اب آگے باقی جو مستحبات ہیں وہ ہیں. نمبر 8، دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. جب کلی کرنا ہو تو رائٹ ہینڈ، سیدھا ہاتھ لے کر کے پانی منہ میں لینا، سیدھے ہاتھ سے ہی ناک میں پانی ڈالنا، یہ مستحب ہے. لیفٹ ہینڈ یوز نہیں کرنا کلی کرنے کے لیے. نمبر 9، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا. ناک جو صاف کریں گی وہ بائیں ہاتھ کی انگلی ناک میں ڈال کر کے صاف کرنا، سیدھا ہاتھ نہیں ڈالنا. سیدھا ہاتھ اچھے کام کے لیے استعمال کرنا. نمبر 10، کانوں کا مسح کرتے وقت چھوٹی انگلی کا دونوں کانوں کے سوراخ میں ڈالنا. کانوں کا جب مسح کریں تو چھوٹی انگلی ہے نا، اس کو کانوں کے سوراخ میں ڈال کر کے اس کو مسح کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے. چھوٹی انگلی، لاسٹ کی انگلی ہوتی ہے چھوٹی، اسمال فنگر، لٹل فنگر بھی جس کو بولتے ہیں. نمبر 11، پاؤں دھوتے وقت دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا اور بائیں سے ملنا. پاؤں جب دھونا ہے تو سیدھے ہاتھ سے پیر کو رگڑنا نہیں، سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا، سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے پیر کو دھونا. سیدھا پیر بھی، بایاں والا پیر بھی، لیفٹ پیر بھی لیفٹ ہینڈ سے ہی اس کو رگڑ کر کے دھونا ہے، سیدھا ہاتھ اس میں استعمال نہیں کرنا. نمبر 12، وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا. وضو کا بچا ہوا پانی، یہ کب بچے گا پانی؟ جبکہ جگ میں وضو کرے، لوٹے میں وضو کرے. اکثر لوگ تو نل میں وضو کرتے ہیں، اس میں تو پوری ٹینکی کا پانی بچا ہوا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. جگ سے اگر وضو کریں تو وضو میں لاسٹ میں جو پانی بچ جاتا ہے اس کو کھڑے ہو کر کے تھوڑا سا پی لینا، یہ بھی کیا؟ مستحب ہے. چاہے پانی کھارا ہو میٹھا ہو، تھوڑا سا پی لیا کرے. جگ میں وضو بنانے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس میں پانی کم خرچ ہوگا اور پانی کی قدر بھی معلوم ہوگی. نمبر 13، انگوٹھی، چھلے، چوڑیاں وغیرہ اگر ایسی ہوں کہ جسم تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنے تو ان کو حرکت دینا. انگلیوں میں انگوٹھی ہے، وہ تھوڑا لوز ہے، پانی جو ہے اندر چلا جاتا ہے. اور اسی طرح بنگڑی ہے، چوڑیاں ہے، یا پیروں میں کچھ ڈال رکھا ہے، پانی اگر چلا جاتا ہے تو پھر اس کا انگوٹھی کو اس طرح ہلانا آگے پیچھے، اور بنگڑیوں کو تھوڑا آگے پیچھے ہلانا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اگر انگوٹھی ٹائٹ ہو، پانی نہیں جاتا، پھر تو انگوٹھی کو آگے پیچھے ہلا کر پانی ڈالنا واجب ہے. دونوں کا فرق سمجھ لیجئے. انگوٹھی اگر ٹائٹ ہو تو انگوٹھی کو ہلا کر کے پانی ڈالنا واجب ہے. انگوٹھی اگر لوز ہو، پانی اندر چلا جاتا ہے، پھر بھی انگوٹھی کو آگے پیچھے کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے. نمبر 14، وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا. یہ بھی کیا؟ وضو کے مستحبات میں سے ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی وضو کرے اور وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے، تحیۃ الوضو اس کو کہا جاتا ہے، یعنی وضو کا شکریہ. 2 رکعت تحیۃ الوضو نماز پڑھے تو اس کے سارے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی وہ پیدا ہوا. سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ. بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. بڑے گناہ کے لیے تو توبہ کرنا ہوگا. جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، حرام مال کھانا بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے. تو ان سب کے لیے تو توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا.
اس سے وہ گناہ معاف ہوں گے. باقی چھوٹے چھوٹے گناہ وضو سے ہی اور وضو کے بعد 2 رکعت سے ہی معاف ہو جاتے ہیں. عقیدہ: اللہ وہ ہے جو گنہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو گنہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے. کتنا ہی بڑا گنہگار اور پاپی کیوں نہ ہو، کسی دن اس کو خوف آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، بس بہت ہو گیا، زندگی میں بہت گناہ کر لیے، اب آج سے میں بدلنا چاہتا ہوں، بدلنا چاہتی ہوں. اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ التوبہ، 2 رکعت صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، دن میں ہو رات میں ہو پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے اور نیند بھی نہیں آتی. وہ تو آدمی سوتا ہے، آدمی اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ جگا ہوا ہے، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. سنت: اپنے سامنے سے کھانا کھانا، یہ سنت ہے. پلیٹ میں کھانا ہے تو سامنے سے کھانا، ادھر سے ادھر سے لقمہ نہیں لینا، بلکہ اپنے سامنے سے کھانا. ہاں، پلیٹ میں اگر کھانے کے ساتھ میں چاکنا ہے، جیسے گوشت کا ٹکڑا ادھر رکھا ہوا ہے، اس طرف تھوڑا پیاز وغیرہ رکھی ہوئی ہے، تو اس لیے آدمی ادھر ادھر سے اٹھا لیتا ہے، وہ جائز ہے. لیکن کھانا پورا ایک ہی ہو تو پھر اپنی طرف سے کھانا، اپنے سامنے سے کھاتے کھاتے آگے کی طرف بڑھتے جانا ہے. بیچ میں پلیٹ میں ہاتھ ڈال کر کے لقمہ لینا یہ ادب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. تو یہ آج سبق نمبر 6 ہے، آپ کو پڑھ کر کے سنایا گیا. انشاءاللہ آگے اور بھی سبق نمبر 7 وغیرہ اسی طرح چلتے رہیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی واٹس ایپ گروپ میں بہت ساری عورتیں جوائن نہیں ہوئی ہیں، اس پیپر کے پیچھے میرا فون نمبر ہے، اس میں میسیج کریں. انشاءاللہ گروپ میں عورتوں کی تعلیم والے گروپ میں جوائن کر دیا جائے گا.